6 फरवरी जुमे का दिन اسلام آباد کے طلائی کلاں ایریا میں خدیجۃ الکبریٰ امام برگاہ میں لوگ جمعے کی نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ 9 PM 2:09 یہ وہ ٹائم تھا جب زیادہ تر لوگ اندر جا رہے تھے، جن میں بچے، بزرگ اور نوجوان شامل تھے۔ اب یہاں صرف ایک ہی چیز کے لیے آئے تھے، عبادت اور سکون۔ لیکن اس وقت ایک سیلف میڈ سوسائڈ بم بار نے سیکورٹی چیک پوائنٹ پر خود کو بلاسٹ کر دیا، اور صرف کچھ سیکنڈ میں ہی ایک امام برگاہ، ایک کمیونٹی اور ہزاروں لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ تو وہیں پر اس نے گیٹ کے اوپر ہی اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیا۔ آپ اس وقت نشانات دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ پوری جو دیوار ہے اس کے ساتھ، دروازے کے ساتھ، وہ خون سے بھری ہوئی ہے۔ ان کا دروازہ گر کے نمازی کے اوپر ہی گرا۔ اسی طرح جو دھماکے کی گونج تھی، اس سے جو بلڈنگ کے شیشے ہیں، کھڑکیوں کے، وہ ٹوٹ کے نمازی کے اوپر گرے۔ ساتھ والے گھر ہیں، ان کے شیشے بھی ٹوٹ کے گرے۔ اس بلاسٹ کے نتیجے میں 31 لوگ شہید ہوئے اور 169 زخمی ہوئے۔ یہ ڈاکومنٹری جو میں آج شوٹ کر رہا ہوں، یہ ڈیٹا نمبر آج تک ہے۔ اس کے بعد یہ نمبر اوپر اور نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ مسلمان کیوں؟ مسلمان کے ملک میں ہی محفوظ نہیں ہے، وہ بھی عبادات والی جگہوں پر۔ سارے انسیڈنٹ کے پیچھے ریالٹی کیا ہے، جانتے ہیں آج کی ڈاکومنٹری میں۔ یہ بلاسٹ کوئی اچانک بلاسٹ نہیں تھا۔ ایک انویسٹیگیشن کے اکارڈنگ یہ ایک پلین اٹیک تھا، جہاں کراؤڈ، لوکیشن اور ٹائمنگ ایک پرفیکٹ ٹائم پر آ کر ملتی ہے۔ اب کچھ کلیکٹ کیا جائے تو سیکورٹی ایسٹیمیٹ کے مطابق 200 سے زیادہ لوگ وہاں امام بارگاہ میں موجود تھے۔ عبادات والی جگہوں پر نارمل ڈے سے عبادت والے دن 3 سے 4 زیادہ گنا لوگ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس اٹیک کو فرائیڈے والے دن ہی پلان کیا گیا۔ آفیشیل ڈیٹا کے اکارڈنگ 31 لوگوں کی جان گئی اور 169 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک انسانی جان کتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ سب کو خوب ہے۔ کسی بھی فرقہ کو کرٹیسائز کرنا غلط ہے کہ شیعہ، سنی، وہابی یا دیوبندی یا کسی بھی لحاظ سے اٹیک کیا گیا۔ یہاں سب سے بڑا امپیکٹ یہ پڑتا ہے مسلم کنٹری میں مسلم کمیونٹی پر این عبادت کے وقت اٹیک کا ہونا بہت ہی بڑی شرمندگی اور ظلم کی بات ہے۔ جانے کتنے معصوم لوگوں کی جان گئی، کتنے بزرگوں کی جان گئی۔ آخرکار جب ہماری عبادات والی جگہ ہی محفوظ نہیں ہے تو عام لوگ، نارمل پبلک لوگ، باقی کون سی جگہوں پر خود کو محفوظ سمجھیں گے؟ میڈیکل رسپانس کے مطابق بلاسٹ کے بعد جو پہلے 16 منٹ تھے وہ بہت ہی کریٹیکل تھے۔ اس قسم کے جتنے بھی اٹیک آج تک پاکستان کی عبادات والی جگہوں پر ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی اچانک اٹیک نہیں تھا، یہ سارے پلان اٹیک ہوئے ہیں۔ یہ صرف فزیکلی اٹیک نہیں تھا، یہ ایک منٹلی اٹیک بھی تھا۔ اسلام آباد جو پاکستان کا سب سے خوبصورت فوڈ سٹی سمجھا جاتا تھا، وہاں ایک خوف و ہراس کی لہر پھیل گئی۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے بھی ڈرنے لگے۔ پاکستان کے کیپٹل میں ہی جب لوگ خود کو محفوظ نہیں ٹھہرا رہے، وہ بھی عبادات والی جگہوں پر، تو باقی کون سے ایریا میں کوئی خود کو محفوظ کرے گا؟ یہ اٹیک کسی بھی فرقے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا، اس میں کوئی ضرور پولیٹیکل یا اور ایشو ہے، چاہے فرقوں کا تصادم آپس میں کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان بلا وجہ کبھی نہیں لیتا۔ دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ بلاسٹ ہوا ہے، سب سے بڑے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اسلامی عبادات والی جہاں بچے، بزرگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے آ رہے ہیں، وہاں اس قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سیکورٹی سسٹم بھی ویکس ہیں، یہ ایک سچی اور ریالٹی والی بات ہے۔ پاکستان کے کیپٹل ایریا میں ڈیجیٹل سیکورٹی ہونی چاہیے نارمل ایریاز کے علاوہ، تاکہ ہر چیز رڈار میں آ جائے اور ٹریک ہو جائے۔ ایسے چیزوں کا ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا، جبکہ ریسنٹلی کتنے سالوں سے پاکستان کی عبادات والی جگہ کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ بھی کیپٹل ایریا میں۔ ڈیجیٹل سیکورٹی کا عمل کیوں نہیں لایا جاتا؟ انشاءاللہ تعالی ان مظلوموں کو حق اور انصاف ضرور ملے گا، چاہے گورنمنٹ دے یا نہ دے، اس کی ذات یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی انہوں نے ثابت کیا کہ ظلم کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے اور سچ کی اور حق کی جیت ہوتی ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کیپٹل ایریاز میں اور بڑے شہروں ایریاز میں ڈیجیٹل سیکورٹی اور سخت سیکورٹی کا سسٹم نافذ کیا جائے، تاکہ ہر چیز ریڈار میں آ جائے۔ آپ کے کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور کیجیے۔ میں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایک ریالٹی کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔